بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ سن 18 ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کا زمانہ ہے، اور اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ پورے جزیرہ عرب میں بڑا سخت قحط پڑا، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، حتیٰ کہ جانوروں کے جسم میں خون تک خشک ہو گیا، ایسا قحط پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہے امیر المؤمنین ہیں، تو ان کو یہ خبر ملی کہ مصر میں اناج و غلے کی پیداوار خوب ہو رہی ہے۔ مقصد جزیرہ عرب میں تو قحط کی صورتحال ہے، لیکن مصر الحمدللہ اس وقت میں بڑا خوشحال تھا ہر اعتبار سے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خبر ملی تو آپ نے فوراً وہاں کے گورنر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں حجاز مقدس میں قحط ہے اور غلے کی اناج کی شدید کمی ہے اور مصر میں فراوانی ہے، اس لیے تم پر واجب ہے کہ یہاں والوں کے لیے امدادی سامان روانہ کرو۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا، امیر المؤمنین مطمئن رہیں، تسلی رکھیں، میں اونٹوں پہ لدوا کر اتنا غلہ اور اناج بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا تو اس قافلے کا آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ مصر کے گورنر عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین تسلی رکھیں، اتنی امداد بھیجوں گا یہاں کے اپنے بھائیوں کے لیے کہ جب قافلہ چلے گا تو قافلہ جب پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہوگا تو اس کا آخری اونٹ مصر میں ہوگا، یعنی اتنا طویل قافلہ ہوگا۔ ایسی امداد بھیجوں گا اپنے بھائیوں کے لیے۔ غرض یہ کہ امدادی قافلہ آ گیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ امدادی سامان، اناج، جو کچھ بھی چیزیں تھیں وہ سب لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ لوگ آ کر سامان لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگل میں رہتے تھے۔ انہوں نے سنا کہ بھئی شہر میں چلو حضرت امیر المومنین غلہ اور اناج تقسیم کر رہے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، میں بھی جا کے اپنا حصہ اس میں لے لوں۔ لیکن رات کا پہر ہو گیا، سوچا تھوڑی نیند لے لوں، صبح کا اجالا ہوگا تو پھر پہنچ جاؤں گا۔ اب یہ بلال ابن حارث یہ بھی صحابی رسول ہے، یہ جب لیٹ گئے آرام کرنے کو تو انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ائت عمر فاقرہ منی السلام، اے بلال جا عمر کے پاس جا اور میرا سلام کہہ دے عمر کو۔ وقل له ان عہدی بک وفی العہد شدید العقد فالکیس الکیس یا عمر، اے عمر میں نے جاتے جاتے تم سے ایک عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، تم اس وعدے کو بھول گئے۔ اے عمر عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، اس وعدے کی وفا کرو۔ حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جاگے تو سمجھ گئے بھئی آقا کا پیغام ہے، حضرت عمر تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ مدینے پہنچے اور مدینے پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو خادم دروازے پہ کھڑے تھے، چوکیدار اور محافظ، تو کہا بھئی جاؤ جا کے امیر المؤمنین کو خبر کرو کہ اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، رسول اللہ کا قاصد آیا ہے پیغام لے کر۔
خادم نے جا کے یہ بات اندر کہہ دی۔ اوہو، حضرت عمر نے جیسے ہی سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے، ایسے ہی اٹھے جلدی سے اور دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو اچانک قدم رکے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے عمر ذرا ٹھہر تو جا، اللہ کے حبیب تو پردہ فرما گئے، پھر یہ ان کا پیغام اور قاصد کہاں سے آ گیا؟ یعنی آپ تصور کریں ان کے عشق کا، ان کے جذبات کا۔ بس یہ سنا کہ اللہ کے حبیب کا پیغام آیا ہے تو دوڑ لگا دی۔ راستے میں یاد آیا کہ اللہ کے حبیب تو پردہ فرما گئے، پھر پیغام کون لایا؟ بہرحال باہر جا کے دیکھا تو بلال ابن حارث کھڑے تھے، سلام دعا ہوئی اور حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خواب اور جو پیغام تھا اور حضرت عمر کو جو سلام کہا تھا وہ سب بتا دیا۔ اب خواب سننے کے بعد حضرت عمر اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عہد پورا کرو، وعدہ پورا کرو۔ اے عمر عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ تو حضرت عمر کو سمجھ نہیں آ رہا آقا کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کا اجلاس بلا لیا، فوراً ایمرجنسی اجلاس، سارے صحابہ طلب کر لیے گئے، بڑے بڑے کبار صحابہ، اور یہ بات ان کے سامنے رکھ دی کہ بھئی بلال ابن حارث کو خواب میں زیارت ہوئی، آقا نے مجھے یہ پیغام دیا، اے عمر اپنا وعدہ پورا کرو اور عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ اب میری رہنمائی فرمائیے کہ آقا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ نے بڑا غور و خوض کیا اور غور و خوض کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا، اے امیر المؤمنین، قحط سالی جب یہاں پر ہوئی جزیرہ عرب میں تو آپ نے اللہ کے حبیب کی سنت کو چھوڑ دیا اور ایک انسان سے مدد کے طالب ہو گئے۔ اللہ کے حبیب کی سنت کیا تھی؟ فوراً میدان میں جمع ہوتے تھے، نماز استسقا ہوتی تھی، سارے سب مل کر میدان میں نماز پڑھتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، پروردگار قحط ہے، بارش برسا دیجئے تاکہ ہماری کھیتی بھی اچھی ہو جائے، ہمیں پینے کا پانی بھی میسر ہو جائے۔ اے عمر، آپ نے حضور کی سنت کو چھوڑا اور آپ کی نگاہ مصر کے گورنر پہ چلی گئی۔ بس یہی وہ وعدہ آپ اللہ کے حبیب آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں۔ بس جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو فرمایا ہاں یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر فوراً اعلان کیا کہ تیاری کرو، نماز استسقا ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا واسطہ دے کر حضرت عمر نے اس موقع پہ دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہمارے ساتھ تیرے نبی کے چچا بھی ہیں، ان کی برکت سے تو ہمیں بارش عطا فرما دے۔ بس یہ لکھا ہے کہ ابھی یہ دعائیں چل ہی رہی تھیں کہ بادل منڈلاتے ہوئے آئے اور اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بس اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف ہر حال میں رجوع کر لیں، اللہ ہی کام بنانے والے ہیں، اللہ ہی مشکل وقت میں مددگار ہے، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ تم گناہوں کو چھوڑو تو صحیح، گناہوں سے اپنی جان چھڑاؤ، تم اپنی زندگی ہماری عبادت میں، ہماری یاد میں، تم ہمارے حکم پر اپنی زندگی گزار کے تو دیکھو، تمہاری روزی کے ایسے دروازے کھولیں گے تم حیران ہو جاؤ گے۔
وَمَن يَتَوَکَّل، اور جو توکل کر کے دکھائے، اللہ پر بھروسہ کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ بس یہی بات اس واقعے میں ہمیں سبق ملتی ہے۔ مشکلیں بھی آئیں گی زندگی میں، پریشانیاں بھی آئیں گی، بیماری کی شکل میں ہو، تنگ دستی کی شکل میں ہو، لیکن بحیثیت مسلمان ایک سچے امتی کے اللہ کے آگے رجوع کرنا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، اور اللہ سے جو ہے اپنی حاجت کو پہلے طلب کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر اللہ بھی خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔